الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور حاضرین محفل، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مجلس میں، آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ بہت لمبی گفتگو کا نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے، صرف 20-25 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو باتیں ذکر کی جائیں گی آپ حضرات ان کو توجہ سے سنیں گے اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، تو انسان کو جو بنایا وہ در حقیقت دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس کو ہم جسم سے تعبیر کرتے ہیں، جسم کہتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم جان کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان صرف جسم سے نہیں بنا، انسان صرف روح سے نہیں بنا، بلکہ انسان جسم اور روح دونوں سے مل کر بنا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ان دونوں چیزوں کے اندر، آپ غور کریں ان دونوں چیزوں کے درمیان کون سی چیز زیادہ اہم ہے، تو ذرا توجہ رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو جسم اور روح عطا کی ہے، اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے، انسان کے جسم سے روح پرواز کر جائے، تو اب وہ صرف جسد خاکی رہتا ہے، اب اس کو لاش کہا جاتا ہے۔ انسان جو زندگی کے اندر تھا، انسان جو اپنی زندگی میں کمالات کا حامل تھا، کوئی انسان مفتی تھا، کوئی عالم تھا، کوئی انجینئر تھا،
کوئی ڈاکٹر تھا، روح کا جسم سے رشتہ ختم ہوتا ہے، انسان کا نام بدل جاتا ہے۔ اب کوئی کہنے والا اس کو عالم نہیں کہتا، کوئی بولنے والا اس کو مفتی نہیں کہتا، کوئی ذکر کرنے والا اس کو انجینئر اور ڈاکٹر نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ اس کو لاش کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں، جو جسم ہے اور جو روح ہے، اس میں سے اہم ترین جز روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے، روح اس کے جسم میں باقی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو جن دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ان میں روح اہم چیز ہے۔ اور ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ لیکن عملی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا، آپ اگر جسم کے اعتبار سے بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، اس جسم کی بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس روح کی بیماری کا علاج کرنا ہے، اس روح کے اعتبار سے ہمارے اندر جو کمی ہے اس کا علاج کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم روح جسم کی بیماری کا علاج کرنے کی فکر کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے روح کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے علماء کے پاس جائیں، مشائخ کے پاس جائیں، ان کے بیانات کو سنیں اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مجلسیں ہیں، دین کی مجلسیں، قرآن کے نام پر منعقد ہونے والی مجلسیں، ان تمام مجلسوں کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی بیماریوں کا علاج کریں اور غور کریں کہ کون سی روح کی بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم صحیح راستے پر ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے سیدھی راہ پر آنے میں ایک صحیح کردار ادا کرے گا، اور سیدھا معاشرہ، صالح معاشرہ، نیک معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہماری مدد بھی ہوگی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں روح کی بیماری کا علاج سمجھ کر ان بیانات کو سننا ہے اور ان کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے شروع میں بیان کی ہے، جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، دو سوالوں کا جواب دیا ہے، انہی دو سوالوں کا جواب دے کر مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو، اپنے روز و شب کے اعمال کو دیکھو کہ تمہارے کون سے اعمال شریعت کے مطابق ہیں، کون سے اعمال شریعت کے خلاف ہیں۔ وہ دو سوال کیا ہیں جس کا جواب ان آیت کے اندر ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کن دو سوالوں کا جواب دیا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، جب آپ دنیا کے احوال کا جائزہ لیں گے آپ کو نظر آئے گا دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، لوگ دوسری قومیں مسلمانوں پر غالب نظر آتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ قومیں جو اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتی، وہ قومیں جو اللہ رب العزت کو خالق اور لائق عبادت نہیں مانتی، وہ مسلمانوں پر غالب کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح سے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو زندگی عمل سے کل بھی خالی تھی، زندگی عمل سے آج بھی خالی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بزرگوں کے بیانات سن کر بھی، علماء کی تقریریں سن کر بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ان دونوں سوالوں کا جواب رب ذوالجلال نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر دیا ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا، رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم
اپنے اعمال کا جائزہ لو، تم اپنے روز و شب کے دن اور رات کے اعمال کو دیکھو، کون سا عمل تمہارا شریعت کے مطابق ہے، کون سا عمل تمہارا شریعت کے خلاف ہے۔ اگر تم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے آؤ گے، اگر تم اپنے اقوال کا جائزہ لے کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو کر لو گے، رب ذوالجلال نے فرمایا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھی راہ پر ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، تو وہ لوگ جو گمراہ ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شرط یہ ہے کہ تم سیدھی راہ پر ہو، تم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کر لو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ لوگ جو دنیا کے اندر غالب آ رہے ہیں، وہ قومیں جو مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ علاج صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے احوال کا جائزہ لینا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھایا تھا کہ اس دنیا کے اندر خوب جلسے ہوتے ہیں، بکثرت محفلیں ہوتی ہیں، بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں، ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا سمجھتا ہے، ہر شخص دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اپنے احوال کا جائزہ نہیں لیتا، غور نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کون سے احوال ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا عہد کر لے کہ آج سے اپنی زندگی کے احوال کو بدلنا ہے، آج سے اگر میں کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، آج سے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، ہر شخص عزم کر لے گا تو یہ معاشرہ بھی صالح ہوگا، یہ معاشرہ بھی نیک ہوگا، اور وہ تمام بیانات، وہ تمام تقریریں، وہ بزرگوں کی تمام باتیں جن کی بنیاد پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ معاشرہ نہیں بدلتا، ان تمام باتوں کی تاثیر ہم اپنی عملی زندگی میں محسوس کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں اور دوسرے کی اصلاح سے پہلے، دوسرے کی تبدیلی سے پہلے اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دوسروں سے زیادہ اپنے احوال کی فکر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے ایسے راز بتلائے تھے جو دوسرے صحابہ کو نہیں بتلائے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے پاس ان لوگوں کی فہرست تھی، ان لوگوں کے نام تھے جو منافقین مدینہ تھے۔ آپ جانتے ہیں نفاق اس بات کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر ایمان نہیں رکھتا، لیکن انسان اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ایمان ظاہر کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس زمانے کے اندر منافقین مدینہ تھے، ان کی فہرست، ان کے تمام نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتائے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، ایک دوسرے صحابی ہیں، آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو وقت کے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، اس لیے عمر کو نبوت نہیں ملی ہے۔ عمر وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب غور کیجئے گا، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ ابن الیمان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ حذیفہ، میں تم سے دوسرے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میں یہ نہیں معلوم کرتا کہ حضور نے اپنی زندگی میں جو منافقین مدینہ کے نام تمہیں بتائے تھے اس میں کن کن لوگوں کا نام شامل ہے۔ حذیفہ، میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ منافقین مدینہ کے وہ نام جو حضور نے تمہیں دیے تھے، کہیں ان میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔
یہ وہ کردار ہے جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کردار کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے، اگر ہم اپنی زندگی کے احوال کا جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے معاشرے کے لیے خیر کے فیصلے ہوں گے، ہماری زندگیوں میں عملی طور پر تبدیلی ہوگی اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے جانے کا مستحق بنے گا۔ ایک اور آخری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، خاص طور سے اس بات کو یاد رکھیے گا توجہ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور ہر چیز کی ایک ظاہری صورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم پھل کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، تو ایک تو آم اور سیب کی ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری صورت ہوتی ہے، اور ایک آم اور سیب کی حقیقت ہے، یعنی اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ اور اس کے وہ فوائد اور ثمرات جو آم اور سیب کھا کر ہمیں اپنی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک اس چیز کی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب اسلام، ایک اس کی ظاہری حقیقت، ایک اس کی ظاہری صورت ہے، ایک اسلام کی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت یہ ہے کہ ہم زبان سے رب ذوالجلال کو معبود مان لیں، ظاہری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے سروں پر ٹوپیاں سجا لیں، ہم اپنے چہروں پر داڑیاں سجا لیں، کرتا اور پجامہ اور ظاہری لباس اسلامی کر لیں۔ یہ اسلام کی صورت ہے۔ اس چیز کو پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کی حقیقت کو اتارنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں، حقیقت اسلام کو سمجھیے گا۔ اسلام کی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام کے احکام کو، رسول اللہ کی محبت کو، اللہ رب العزت کی شریعت کو اپنے دل اور دماغ کے اندر اس طریقے سے بسا لے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا لالچ، بڑے سے بڑے عہدے کا لالچ، بڑے سے بڑے مال اور دولت کا لالچ اس کو اسلام سے ہٹانے پر آمادہ نہ کر سکے۔ اگر ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیا تو یقین جانیے گا کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو وعدے کیے ہیں وہ در حقیقت صورت اسلام سے نہیں بلکہ حقیقت اسلام سے متعلق ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ وعدہ صورت اسلام سے متعلق نہیں ہے، یہ وعدہ حقیقت اسلام سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ وعدہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو اسلام کی صورت کے ساتھ اسلام کی حقیقت کو اپنے دل کے اندر بساتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو رب ذوالجلال کی جانب سے آخرت کا اچھا بدلہ، آخرت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور دنیا کے اندر سربلندی اور سرخروئی بھی اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ ذرا یاد کیجئے گا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اہل علم حضرات اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے اطمینان کے لیے عرض ہے، علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے اس واقعے کو، علامہ ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ میں لکھا ہے، اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ گرفتار کرتے ہیں اور ان کو سزا دیتے ہیں۔ سزا یہ دی جاتی ہے کہ ایک میدان میں تمام مرد و عورت کفار مکہ کی جمع ہوتے ہیں اور خبیب بن عدی کو بیچ میں لا کر پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مشرکین، کچھ کفار یہ سوال کرتے ہیں، اتحب ان یکون محمد مکانک، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری جگہ آ جائے، وانت جالس فی بیتک، اور تم اپنے گھر میں آرام و سکون کے ساتھ رہو۔ ذرا یاد کیجئے، انسان کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن اس شخص نے اپنے دل کے اندر حقیقت اسلام کو بسایا تھا۔ حقیقت اسلام کا جواب سنیے گا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جواب نکلتا ہے، واللہ لا احب ان یشاک محمد بشوکۃ وانا جالس فی بیتی،
قسم بخدا رب کعبہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپے اور خبیب بن عدی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو۔ یہ حقیقت اسلام کو پیدا کرنے والے کا جواب ہے، یہ اس شخص کا جواب ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کی صورت کو نہیں بلکہ اسلام کی حقیقت کو اتارا تھا۔ اسی طریقے سے آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے جائیے، آپ کو ڈھیروں واقعات ملیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، روم سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کے دل میں اسلام گھر کر لیتا ہے۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ کفار مکہ ان کو راستے میں روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صہیب تم نے ہمارے یہاں رہ کر کچھ دن گزارے ہیں، تم نے یہاں پہ رہ کر تجارت بھی کی ہے، مال و دولت بھی کمایا ہے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ تم جاؤ بھی اور یہ مال و دولت بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ اگر تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن مال و دولت کو، وہ تمام مال و دولت جو مکہ میں رہ کر تم نے کمایا ہے، یہیں پر چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں، یہاں پر مال کی حقیقت سے اسلام کی حقیقت کا مقابلہ تھا۔ اگر کوئی ہم جیسا شخص ہوتا وہ اپنے مال و دولت کو نہ چھوڑتا، لیکن قربان جائیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں جو نعمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے ایمان کی آ گئی ہے، میں اس پر مال و دولت کو لات مارتا ہوں۔ وہ تمام مال و دولت اسی جگہ چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرما گئے ہیں۔ ضرور اس بات کو ہمیں اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے کہ ایک چیز اسلام کی صورت ہے، ایک چیز اسلام کی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت تو ہم سب کے پاس ہے، ظاہری شکل تو ہم سب کے پاس موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی اہمیت کو، اسلام کے دین کے علوم کی اہمیت کو ہم اپنے دلوں کے اندر بسائیں اور یہ عہد کریں کہ سید ولد آدم شفیع الامم، سید ولد آدم شفیع الامم، نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت۔ تو اس چیز کو ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور جگائیں۔ اس بات کو ہم جب غور کرتے ہیں، ہم اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم معاشرے کے احوال پر غور کرتے ہیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی عمل سے کل بھی خالی تھی، آج بھی خالی ہے۔ جو کل خیانت کرتا تھا آج بھی خیانت کرتا ہے، جو کل جھوٹ بول کر تجارت کرتا تھا آج بھی تجارت کرنے میں، اس کو جھوٹ بولنے میں کوئی عار نہیں آتی۔ روزانہ بزرگوں کے بیانات، علماء کی تقریریں سنتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت سے اپنے دلوں کو دور کر لیا ہے، اسلام کی حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر نہیں بسایا ہے۔ اگر اسلام کی حقیقت کو صورت کے ساتھ، ظاہری صورت کے ساتھ اسلام کی حقیقت کو دل کے اندر بسایا ہوتا، یہ نوبت نہ آتی جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا علماء اپنی تقریروں میں، واعظین اپنے وعظ میں، خطبہ اپنے خطبوں کے اندر بہت جوش کے ساتھ اس بات کو کہتے تھے کہ مسلمان تمام چیزیں برداشت کر سکتا ہے، مسلمان ہر ظلم سہ لیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے نوجوان دنیا کے ذرا سے لالچ کے بدلے میں، دنیا کی ذرا سی دولت کے بدلے میں، دنیا کی ذرا سی محبت کے بدلے میں اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کے اندر، ان لوگوں کے دل کے اندر ایمان کی حقیقت کو نہیں بسایا ہے۔ اگر بسایا ہوتا یہ نوبت ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ان لوگوں کے اندر، ہر شخص کے اندر اسلام کی حقیقت کو پیدا کرنا یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے جب اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بالکل آخری بات جو اس بزم کا پیغام بھی ہے، اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اے ایمان والو
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے جو جہنم کی آگ ہے، جس آگ کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہو سکتی، جس آگ کا ایندھن صرف انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے سنوارنے کے ساتھ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنا ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھروں کے احوال کو بدلنے کی فکر کرنی ہے۔ اگر رب ذوالجلال کے اس حکم پر ہم نے عمل کیا تو یاد رکھیے گا ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہوگا، ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اسلام کی حقیقت کو اپنے دل میں بساؤ گے، اگر تم صاحب ایمان بنو گے، اگر تم اپنی نسلوں کو ایمان کی تعلیم دو گے تو دنیا کے اندر سربلندی تمہارے قدم چومے گی، اللہ رب العزت کی جانب سے آخرت کے اندر تمہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔